خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ 20ویں صدی کے دوران چین نے پرندوں کی ایک خاص قسم کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انوکھا فیصلہ کچھ ہی سالوں میں قوم کے لاکھوں لوگوں کی موت کا باعث بن گیا۔ یہ بیوقوفانہ فیصلہ چڑیوں کے بے دریغ قتل کا بدقسمت سانحہ بنا، اور یہ سانحہ در حقیقت لاکھوں چینی شہریوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے کا باعث بنا۔ کہانی 1958 میں ماؤ زے تونگ کی کمیونسٹ حکومت سے شروع ہوتی ہے۔ وہ پہلی بار 1949 میں اقتدار میں آئے اور عوامی جمہوریہ چین کے پہلے صدر بنے۔ اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی عرصہ بعد ماؤ زے تونگ نے چین کو ایک زرعی ملک سے صنعتی طاقت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اپنے اس مشن کو برقرار رکھنے کے لیے اسے سب سے پہلے قوم کو صنعتی شعبے میں تمام دشمنوں سے نجات دلانی ہوگی۔ چنانچہ ماؤ زے تونگ نے مکھیوں، مچھروں، چوہوں اور چڑیوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جسے فور پلیگ کا نام دیا گیا۔ ماؤ زے تونگ اور اس کے حکام کے مطابق چینی آبادی کی مجموعی صحت اور حفظان صحت کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے مکھیوں، مچھروں اور چوہوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاہم جبکہ یہ معمولی خطرات تھے۔ کمیونسٹ حکومت کے حقیقی دشمن، جن کی نشاندہی خود چینیوں نے کی، چڑیاں تھیں۔ اس خیال کے پیچھے وجہ سادہ تھی، وہ فصلوں سے اناج کھاتی تھیں۔ اس موضوع پر ایک مضمون میں چینی صحافی ڈائی کنگ کا دعویٰ ہے کہ ماؤ زے تونگ کو ماہرین نے پرندوں کے خلاف کچھ کرنے سے منع کیا، لیکن ماؤ زے تونگ نے ماہرین کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ماؤ زے تونگ جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، وہ ماہرین کی بات سننا نہیں چاہتے تھے۔ سرکاری سطح پر تمام چڑیوں کو مار گرانے کے آرڈر جاری کر دیے گئے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ 4 چیزوں کو ہر صورت ختم کرنا ہے: مکھیاں، مچھر، چوہے اور چڑیاں۔ اس وقت کے چینی صدر نے سائنسدانوں کی بات سنی، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہر چڑیا سالانہ 4.5 کلو گرام اناج کھاتی ہے۔ اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو ان کی تقریباً 60,000 چینی شہریوں کی خوراک بچ جائے گی۔ ماؤ زے تونگ کی حکومت نے ایک قانون پاس کر دیا، جس کے تحت چین کے شہریوں کو جتنی چڑیوں کا شکار کرنا چاہیں کرنے کی اجازت مل گئی۔ نوعمر لڑکوں سے لے کر سرکاری ملازمین اور مسلح فوج کے ارکان تک سب کے سب نے معصوم چڑیوں پر دھاوا بول دیا۔ ہر ایک کے ذہن میں ایک بات تھی: تمام چڑیوں کو مار ڈالو۔ اس بات کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے کہ اس دور میں کتنی چڑیاں مار دی گئیں، تاہم اندازے بتاتے ہیں کہ چینی لوگوں نے کروڑوں چڑیوں کا شکار کیا۔ ماؤ زے تونگ کا اقدام کامیاب رہا۔ صرف چند ہی ہفتوں میں چڑیاں چین سے تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ ماؤ زے تونگ اور اس کے سائنسدان ان سنگین نتائج کا اندازہ کرنے میں ناکام رہے تھے، جو کسی ایسی چیز کے ختم ہونے کے ساتھ آئیں گے جو ماحولیاتی نظام کا ایک لازمی حصہ تھا۔ کچھ ہی عرصے میں ماؤ زے تونگ کے اقدامات کی سنگین نتائج واضح ہونا شروع ہو گئے۔ زراعت میں ایسے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے جن سے فصلوں اور چینی شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ ماؤ زے تونگ اور اس کے سائنسدان اس بات پر غور کرنا ہی بھول گئے کہ چڑیوں کا کیڑوں پر قابو پانے میں اہم کردار ہوتا ہے۔ ان کی موت کے ساتھ ٹڈیوں کی آبادی میں اس قدر اضافہ ہوا کہ انہوں نے ملک بھر میں فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ صرف ٹڈیاں ہی نہیں تھیں جن کے بارے میں چینی لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت تھی، دوسرے کیڑے مکوڑے بھی تیز رفتاری سے بڑھنے لگے۔ ٹڈی دل کے حملوں کے ساتھ ساتھ دیگر کیڑوں نے بھی پورے چین میں فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا قحط آن پہنچا، جس نے جلد ہی لاکھوں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چین کے سرکاری اندازوں کا دعویٰ ہے کہ اس کے نتیجے میں 15 ملین سے زیادہ لوگ بھوک سے مر گئے، تاہم انکوائری کی دوسری رپورٹ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عرصے کے دوران تقریباً 70 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ چین اپنی قوم کو بچانے کے لیے سوویت یونین سے 2,50,000 چڑیاں درآمد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح جس پرندے کو قوم کا دشمن قرار دیا گیا تھا، وہ جلد ہی چین کی مایوس کن صورتحال سے بچنے کی واحد امید بن گیا۔ بدقسمتی سے ہلاک ہونے والے لاکھوں شہریوں کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ چڑیوں کی اہمیت زندگی کے نظام میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جو مختلف طبقات میں اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ ان کی موجودگی ماحولیاتی توازن میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ چڑیاں مکھیوں اور کیڑوں کو کھاتی ہیں، جو زراعت کی حفاظت میں مددگار ہوتا ہے۔ جنگل میں ان کی حرکت سے شکاری کو چھپنا مشکل ہوتا ہے، جس سے جنگلی حیوانات اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
चिड़ियाँ परवाज़ में भी माहिर होती हैं। चिड़ियों की मौजूदगी फसलों के लिए नुकसानदेह हशरात को कम करती है और माहौलियात में तरतीब बनी रहती है। चिड़ियाँ हमारे माहौलियाती निज़ाम के लिहाज से अहम हैं। इनकी हिफाजत और तरवीज करना ज़रूरी है ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ में तब्दीलियों का मुकाबला किया जा सके और हमारा माहौल सेहतमंद रहे। अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं किया। हर जिंदा या कुदरतन बनाई गई जान का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। इंसान हो या जंगल में पाए जाने वाले जानवर, शिकार हो या शिकारी, हर जान का अपना एक ख़ास रोल होता है जिसे वो अंजाम देता है। इससे माहौल में तवाज़ुन बना रहता है। इस तवाज़ुन में किसी भी तरह की कमी या इजाफ़ा इस तरतीब को बिगाड़ देता है जो तरतीब कुदरतन बनाई गई हो। इस पूरे निज़ाम को साइंसी ज़ुबान में इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम वो निज़ाम है जो माहौलियाती अवामिल और जानवरों के दरमियान तल्लुक़ पर मबनी होता है। ये आम तौर पर माहौलियाती तवाज़ुन और हिफाजत को बढ़ाने के लिए अहम होता है। इकोसिस्टम में हर हिस्सा दूसरे हिस्सों के साथ ताल्लुक़ रखता है ताकि एक मतवाज़न माहौलियाती हालत बनी रहे। ये नज़रिया इस पर मबनी होता है कि हर अंसर या जानवर एक दूसरे के साथ मुतासिर होता है और इन तामलात का असर माहौल पर भी होता है। इकोसिस्टम माहौलियाती तग़य्युरात, जानवरों की तादाद और तबीयती अनासिर को मद्देनज़र रखते हुए माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।